السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ نماز فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، سنت ہے، مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں۔ وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز ہے یا مسجد میں نماز ہے، وہ مسجد نبوی کی نماز ہے یا اپنے گلی محلے کی کسی مسجد کی نماز ہے، وہ گھر کی نماز ہے، وہ عورت کی نماز ہے، وہ مرد کی نماز ہے، وہ جوان کی نماز ہے۔ سب نمازوں میں سورۃ فاتحہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھا کے رمضان لایا جاتا ہے ہر سال، اور ہر سال رمضان میں اس سورۃ فاتحہ کی مشق کرائی جاتی ہے۔ ہر سال رمضان میں اس سورۃ فاتحہ کی مشق کرائی جاتی ہے۔ اب آپ سورۃ فاتحہ کو ذرا غور سے دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اگر الرحیم اور رحمان آ جاتا تو یہاں نہ ماننے والوں کو ایک لقمہ کیا ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، پہلے رحمان پھر رحیم، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ صفت رحمان کو جو بیان کیا گیا وہ اس لیے بیان کیا گیا کہ صفت رحمان کی برکت سے، صفت رحمان کی برکت سے ہمیں رزق مل رہا، ہمیں عزت مل رہی، ہمیں لقمے مل رہے، نافرمانیوں کے باوجود روٹی مل رہی، نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں انعامات مل رہے، نافرمانیوں کے باوجود حادثوں، پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، تکلیفوں، ناکامیوں سے بچ رہے۔ یہ صفت رحمان ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ جو شخص رمضان میں صفت رحمان کا استحضار کرے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کی اور اس کی نسلوں میں ہمیشہ رحمان کی صفت عطا فرمائیں گے۔ جو نماز عصر کے بعد 7 بار یا 11 بار یا رحمان پڑھے گا کبھی بے اولاد نہیں رہے گا، اگر بے اولاد ہوگا اللہ اس کو اولاد دے گا۔ صفت رحمان کی تجلی ہے یہ رمضان میں، رمضان میں، اور رمضان میں اس کی مشق ہے، خوب مشق ہے صفت رحمان کی، جسے ہم سورۃ فاتحہ میں رمضان رحمان کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم۔ دونوں کو اٹھاؤ، پیچھے کرو، پیچھے بیٹھو۔ الرحمن الرحیم۔ اب ایک بات ہے کہ صفت رحمان کا اظہار رمضان میں کیسے، اس کو سمجھیں ذرا، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس سے تعلق توڑ دیتا ہے، پھر زیادہ ناراض ہوتا ہے رابطہ ختم کر دیتا ہے، زیادہ ناراض ہوتا ہے اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، زیادہ ناراض ہوتا ہے اس کے ہاں نہیں جاتا، اور زیادہ ناراض ہوتا ہے اس کو بلاتا نہیں، اور زیادہ ناراض ہوتا ہے آ جائے تو ملتا نہیں۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے کہ سارا سال کوتاہیاں اور سارا سال زندگی عیبوں سے گزارنے کے باوجود بھی کریم کہتا ہے میرے روزے کو قبول کر رہا، اچھا کوئی حرج نہیں،
اس کو روزے کی فرشتوں توفیق دے دو میرے حکم سے۔ ہر عمل توفیق کے بغیر نہیں ملتا، اور روزہ مومن کی عاشقانہ عبادت ہے۔ کوئی کائنات کی دنیا کی طاقت نہیں دیکھ رہی، میں چاہوں کھاؤں پیوں، میں چاہوں روزے کے ساتھ خطاؤں گناہ کروں، اور میں کہوں روزے کے ساتھ ہوں، اور سارا زمان کہتے ہاں تو روزے کے ساتھ ہے، سارا زمانہ کہتے ہاں تو روزے کے ساتھ ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے سارا سال تو نے زندگی میں جو کیا میں جانتا ہوں، میرے سارے حساس کیمرے اور ان کا ڈیٹا، اور ایک ایک تیری ایکٹیویٹی، انڈور آؤٹ ڈور، اندھیروں کی اجالوں کی، صبحوں کی شاموں کی، دن کی راتوں کی، میرے پاس موجود ہے۔ یہ میری صفت رحمان ہے جو تجھے ہر سورۃ فاتحہ میں پڑھواتا ہوں کہ تجھے پھر اپنے روزوں کے لیے اور پھر سجدوں کے لیے قبول کر لو۔ یہاں ملتان کے ساتھ ایک شہر ہے جہانیہ، تو میں رات کو وہاں سے میں اٹھا، ایک بس نے آنا تھا، میں اس بس میں بیٹھنا تھا، رات کا صبح کا تقریباً فجر سے پہلے کا وقت تھا۔ میرے دوست مجھے چھوڑنے آ رہے تھے اڈے تک، سڑک تک، تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، رات کو بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا ذکر کر لیتے، قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، کچھ نفل پڑھ لیتے۔ تو میں کوئی ٹوٹے پھوٹے نفل پڑھ کے آیا تھا، تو وہ خیال آیا، تو میرے اندر اچانک آواز آئی، تجھے کیا خبر، یہ تیرے کرنے سے ہوتا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں بلاتے ہیں، جسے نہیں چاہتے نہیں بلاتے، ہم جس کو چاہیں توفیق دے دیں اور جس سے چاہیں توفیق چھین لیں۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے؟ یہ میری کوشش سے ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم جسے چاہیں لے لیں، جسے چاہیں نہ لیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میرا اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں الرحمن الرحیم، اور رحیم کی کیا ہے صفت؟ رحیم کی صفت قرآن نے بیان کی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن اعلان کرے گا میرے علیحدہ ہو جائیں اور غیر علیحدہ ہو جائیں، مجرموں کو علیحدہ کر دو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں کو علیحدہ کر دو، میرا اللہ کہے گا۔ دنیا میں اللہ نے مجرموں کو علیحدہ نہیں کیا، مسجد میں آیا ہے، دنیا کا جتنا کالا سیاہ ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے آ گیا۔ اللہ نے اس کو کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، اور پلانا کھلانا تو پھر اس کے پردے، اس کی ستاری، اس کے عیب بھی ڈھانکے ہیں، یہ صفت رحمان ہے۔ آج اگر صفت رحمان نہ ہوتی، جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں وہ بھوکے اور پیاسے مرتے۔ آج اگر صفت رحمان نہ ہوتی، جو کملی والے کی نبوت کو نہیں ماننے والے وہ فقر اور غربت میں، تنگ دستی میں، گندگی کا ڈھیر ہوتے۔ یہ صفت رحمان ہے، اللہ سب کو کھلا رہا، سب کو پلا رہا، سب کو دے رہا، یہ صفت رحمان ہے۔ رمضان میں اس کی صفت رحمان کا ایک کھلا اظہار ہوتا ہے، ایک واضح انکشاف ہوتا ہے رمضان کہ ہم دینے پہ آئیں تو ایسے دیتے ہیں کہ ساری مجرمانہ زندگی کا ایک ایک عکس پرنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں رمضان میں تو لوٹ آیا ہے، آ گیا ہے، روزے کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، نماز کے نام پہ، سجدے کے نام پہ، تلاوت کے نام پہ، تراویح کے نام پہ، صدقات خیرات کے نام پہ، میرا نام لینے کے نام پہ۔ فرشتے اس کو لینے دو، اس سے توفیق نہ چھینو۔ کئی لوگ میرے پاس آئے، ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں پاتا، ہم تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، ہو نہیں پاتا، مسجد کے دروازے پہ دکان ہے، جا نہیں پاتے۔
ہم قرآن کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، بڑھ نہیں سکتے. سجدے، نماز، اعمال، نیکی ہم کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے. میرے پاس بے شمار لوگ ملے، آئے، ایک عرشی توفیق ملتی ہے، ایک عرشی نظام چلتا ہے جو فرشوں پہ آتا ہے، ایک عرشی نظام چلتا ہے. اور وہ بندوں کو دیتے ہیں، اس کو دے دو، اپنا بنا لو، ہمارے قریب کر دو. جب ناراضگی بڑھ جاتی ہے، کہا اسے میرے جنازے میں نہ آنے دینا، میری ملاقات نہ کرنا، مجھے میرے سامنے نہ آئے. جب اس کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے، میرا اللہ کہتا ہے نماز، تسبیح، روزے، اعمال، عبادت سجدوں کی شکل میں میرے سامنے نہ آئے، ہٹاؤ اس کو. اور جب ناراضگی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک احادیث میں آتا ہے فرشتوں کو کہ اللہ پاک جل شانہ کہتے ہیں اس کو سلا دو، یہ اس قابل نہیں کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو. سلا دو، غفلت کی نیند، سلا دو اس کو، اس قابل نہیں کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو. جب ناراضگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن صفت رحمان واحد نعمت ہے اور صفت ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اپنی شان کریمی کو متوجہ فرماتے ہیں. اور رمضان میں کہتے ہیں لوٹ آیا ہے، آنے دو. اور اگلی بات عجیب ہے، یہ اس کی صفت رحمان ہے. اگلی بات عجیب ہے، جو رمضان میں اجر ولی کے لیے ہے، کتب کے لیے ہے، ابدال کے لیے ہے، غوث کے لیے ہے، اللہ کے ولی اور نیک اور دوست کے لیے ہے، وہی اجر اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے علاوہ زندگی میں ہر پل کو کالا کیا ہے. یہ نہیں ہے چلو آ گیا ہے، اس کو 10% دو، باقیوں کو 100% دو، اس کو 1% دو، باقیوں کو 70% دو. جو 70 گناہ لوگوں کے لیے ہے، اپنے دوستوں کے لیے ہے، وہ اسی شخص کے لیے ہے جو کل تک دشمن تھا، کل تک غیر تھا، کل تک اس کی راہیں چھوڑ چکا تھا، کل تک اپنی راہیں اختیار کر چکا تھا، اور کل تک اپنی زندگی کو اپنا بنا چکا تھا، اللہ کی چاہی زندگی چھوڑ چکا تھا، رب چاہی کو، من چاہی کو اختیار کر چکا تھا. یہ وہ شخص ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، جو میرے دوستوں کے لیے وہ اس کے لیے ہے. یہ صفت رحمان ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے. اور یہ صفت رحمان اگر آج ہٹ جائے تو ہمارے پاس کائنات کے لیے کا کوئی سلیقہ، کوئی زندگی کا طریقہ کچھ بھی نہیں ہے. بجلیاں ہمیں جلا دیں، زمین ہمیں نگل جائے، پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، آسمان ٹوٹ پڑے، اور ہوائیں چل پڑے، اور درندے لوٹ آئیں اور ہمیں کھا جائیں. ایک صحابی تھے، ان کو ایک علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا، ایک علاقے کا. اس علاقے کا مزاج تھا کہ وہ راتوں کو جاگتے تھے اور دیر تک جاگتے تھے، اور راتوں کو دیر تک جاگ کے اور رنگ رلیاں مناتے تھے اور ہلا گلا کرتے تھے اور شور شرابہ کرتے تھے. تو انہوں نے جب وہ علاقے کے عمال بنے، گورنر بنے، بڑے بنے اس شہر کے، اس علاقے کے، وہ حیران ہوئے کہ مولا تیری صفت رحمان ہے کہ یہ اپنی ساری سرکشیوں کے باوجود ابھی تک سلامت ہے. یہ درویش جلال میں آئے اور اللہ سے اجازت مانگی. اللہ نے اپنے ولیوں کے ساتھ کوئی اور معاملے رکھے ہوتے ہیں. اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کی دوستی ہوتی ہے. اللہ کے ولی مان کرتے ہیں اللہ کے اوپر، مان.
مان کرتے ہیں اللہ کے ولی. انہوں نے ان کو روکا، بھائی عشاء کے بعد شہر کے دروازے کے باہر کوئی نہ جائے، شہر میں دروازے کے اندر رہیں، جلدی سو جائیں، جلدی اٹھیں. وہ نہ مانے. انہوں نے پھر روکا، نہ مانے. انہوں نے کہا رک جاؤ ورنہ عذاب آئے گا. انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا تجھ سے پہلے بھی گورنر آئے تھے ایسے روکتے تھے، حکمران آئے تھے ایسے روکتے تھے. اب دیکھیں صفت رحمان کی تھوڑی سی نظر ہٹ رہی ہے اور کیا فیصلہ ہو رہا ہے. انہوں نے ایک خط لکھا، خط لکھ کے شہر کے باہر دروازے پہ لٹکا دیا کہ آج رات شہر کے جتنے بھی انسان ہیں ان سے عرض ہے، لوگ ہیں، وہ شہر کے دروازے کے باہر نہ جائیں اور مستیوں میں زندگی نہ گزارے. اگر وہ گئے تو میں جنگل کے درندوں کو حکم دیتا ہوں جو تمہیں باہر نظر آئے اس کو پھاڑ دو، اس کو چیر دو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یہ ایک لکھ کے انہوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا. لیکن تاریخ کے ورق آج بھی بتاتے ہیں صبح لاشوں کے ڈھیر تھے. اس کے بعد کسی نے جرات نہیں کی. اور یہ بھی صفت رحمان ہے اس کی کہ اپنے بندے کے بولوں کو قبول کر لیتا ہے. اور یہ بھی صفت رحمان ہے کہ گناہ گار کو اپنی حاضری کے لیے قبول کر لیتا ہے. اور یہ بھی صفت رحمان ہے کہ دریائے نیل کی ایک شرط تھی، ایک کنواری اس کو سنگھار، اس کو خوبصورت بنا اور دلہن بنا کے اس کو دریائے نیل میں ڈالیں پھر پانی چلے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، خط لکھا نیل اگر اللہ کے امر سے چلے تو چل، تیری ضرورت نہیں. اور پھر وہ جو نیل چلا، دریائے نیل آج تک خشک نہیں ہوا. یہ صفت رحمان ہے کہ اپنے دوستوں کے بولوں کی لاج رکھ لیتے ہیں. یہ صفت رحمان ہے. ہم تو رمضان میں اس کا اظہار واضح دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی توفیق مل جاتی ہے. رمضان میں مسجدیں کیوں بھر جاتی ہیں؟ اس کو بھی توفیق مل جاتی ہے جس نے سارا رمضان میں کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا. اس کو بھی توفیق مل جاتی ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جی بھر کے کی. اور رمضان میں مسجد کی حاضری اور سجدوں کی حاضری اور روزہ یا کبھی روزہ یا نماز اس کو بھی مل جاتی ہے جس نے فیصلہ کیا تھا زندگی میں نہ رب کی مانوں گا، نہ رب کو مانوں گا، نہ اس کے حبیب کی مانوں گا، نہ اس کے حبیب کو مانوں گا. یہ صفت رحمان ہے. اس لیے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جب پڑھا کریں جھوم جایا کریں کہ مولا یہ تیری رحمت سے میں آج سجدوں میں کھڑا ہوں، رکوع میں کھڑا ہوں، قیام میں موجود ہوں، سجدوں میں جبین جھکائے ہوئے ہوں اور رکوع میں تیرے سامنے تیری تسبیحات. یہ مولا تیری صفت رحمان ہے کہ تو نے میری حاضری کو قبول کیا ہوا ہے، ورنہ جو میرے حالات اور میری زندگی کے واقعات ہیں میں اس قابل تھا کہ مجھے یہاں لایا نہ جاتا، بلکہ وہ گندگی کے ڈھیر میں جہاں سے میری زندگی کی ابتدا ہوئی تھی میں وہیں پڑھے پڑھے حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ یہ مر جائیں اور قبروں میں چلے جائیں، میں تو اس قابل تھا. یہ تیری صفت رحمان اور شفقت اور عطا اور عنایت ہے کہ تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. یہ میرے ساتھ تو نے معاملہ کر دیا کہ مجھے قبول کر لیا. اس کا فضل ہے، یہ اس کی کریمی ہے. اور یہ لفظ رحمان کی خاصیت ہے. اس لیے فرمایا جو ایک دفعہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، یہ صفت رحمان ہے. اللہ عرشوں پہ 3 دفعہ کہتا ہے رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے مانگ کیا مانگتا ہے. رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے مانگ اور کیا مانگتا ہے. اللہ 3 دفعہ یہ بات پکارتا ہے.
رحمان اور رحیم رب کو مانگنے والے مانگ کیا مانگتا ہے؟ پکارنے والے. اس لیے جو بندہ رحمان یا رحمان پڑھتا ہے عصر کی نماز کے بعد 7 بار یا 11 بار، اللہ اسے بیٹے اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کا جادو ٹوٹ جاتا ہے. میرے پاس تجربات ہے. اور یا رحمان کی تسبیح پڑھنے سے ہمیشہ وہ درگزر کر کے اور شفقتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. یا رحمان کی تسبیح کرنے سے، یا رحمان کی تسبیح کرنے سے. کبھی بھی نیکی پہ اگر ہم آ چکے ہیں اور نیکی کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب ہو گیا، کوئی ذرہ نیکی کا ہمیں نصیب ہو گیا، تو کبھی نہ اترائیں. بس تیری صفت رحمان ہے، تیری عنایت اور شفقت ہے، تیرا فضل اور کرم ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دے دی، ورنہ ہم تو اس قابل نہ تھے. بس تیرا فضل ہے، بس تیرا کرم ہے، بس مولا تیری عطا اور تیری عنایت ہے. جب بھی کوئی نیکی کی کوئی ذرا نصیب ہو جائے، اس پہ اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف ہماری نظر اٹھے، اپنی صفات اور کمالات پہ نظر نہ اٹھے، اللہ کی ذات پہ نظر فوراً جائے، پھر تو توفیق ملتی رہے گی. اور اگر اپنی ذات پہ نظر چلی گئی کہ میں کچھ ہوں اور یہ میری طاقت سے ہوا، تو اللہ پاک توفیق چھین لیتے ہیں، عنایات کی بارش ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے بعض حضرات اکابر اور اولیاء صلحاء جب بھی بولتے تھے اور ٹھنڈی آہ نکالتے تھے، یا اچانک انہیں کوئی افتاد آتی تھی، کوئی پریشانی یا کوئی ناگواری کی بات یا خوشی کی بات، تو ان کے منہ سے 2 لفظ میں سے ایک نکلتے تھے، یا کریم یا رحمان. کیونکہ دونوں جو ہیں، دونوں لفظوں میں صفات ایک ہیں، کریم میں بھی اور رحمان میں بھی. تو ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں رمضان میں اس کی صفت رحمان کو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں تو اس قابل نہ تھا، بس تو مجھے کہاں سے کہاں، تیری رحمت نے کہاں سے کہاں مجھے، اور کس جگہ سے کس جگہ تیرا فضل ہی ہوا اور تیرا کرم ہی ہوا، ورنہ میں تو اس قابل نہ تھا. میری کیا اوقات، میں کون اور میری اوقات کیا. تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے، تیری جان جانے جہان ہے. یہ تیرا فضل ہے اور تیرا کرم ہے اور تیری عطا ہے اور تیری عنایت ہے. ہمیں اپنے ہر عمل میں اس صفت رحمان پہ ہماری نظر رہے. ہمارے ہر عمل میں صفت رحمان پہ ہماری نظر رہے. اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھائی جاتی ہے، اور یہ سورۃ فاتحہ کے صرف یا رحمان کا ایک چھوٹا سا انداز میں نے کھولا ہے، چھوٹا سا، ورنہ تو میں کون. اور سورۃ فاتحہ، اس کے کمالات ہم کہاں بیان کر سکیں. یہ کچھ عمل میں نے عرض کرنے ہیں. 21ویں شب کے نفل ہیں. 21ویں شب کا ایک تو سورۃ کوثر کا ہمارا عمل ہے، ہر سال ہوتا ہے 313 بار، اول آخر 7 بار درود شریف. یہ برکت والی تھیلی پہ دم کریں، سارا سال کی برکتیں 21ویں شب کو. اور 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ایک جگہ بیٹھ کر 121 بار. اور یہ 21ویں شب سے لے کر 25ویں شب تک کرنا ہے، ایک جگہ ہو ایک وقت ہو. 121 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نسلوں میں عزت، برکت، رزق، صحت اور روحانیت کے عروج کے لیے. 21ویں شب کو شروع کرنا ہے، 121 بار سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، ایک جگہ ہو ایک وقت ہو. 25ویں شب تک یہ کرنا ہے. اور 26ویں شب
کو 625 بار بسم اللہ لکھنی ہے. یہ ہم سال میں 2 جو ہے اوقات ہیں ہمارے 625 کے، ایک ذی القعدہ جمادی الثانی کا تیسرا جو ہے تیسری شب جمعہ، اس پہ لکھتے ہیں 625 بار بسم اللہ، اور ایک ہم لکھتے ہیں 26ویں کی شب کو 600 بسم اللہ 25 بار بسم اللہ. یہ عمل ہے. اور تیسرا شب جمعہ کے جو اعمال ہیں، کل جمعرات ہے تو شب جمعہ کے جو اعمال ہیں وہ 2 نفل ہیں دیدار مصطفیٰ کے لیے، اور ان نفل سے قرضے، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں. پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص. یہ 2 نفل کا عمل ہے، آپ کو علم ہے. اور درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر سو جائیں. اس کے بعد دوسرا عمل لاجواب حافظے کے لیے، میموری کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا عمل ہے. 4 رکعت نماز نفل ہے. پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ دخان، اور تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الف لام میم سجدہ، یہ سورۃ لقمان کے ساتھ ہے. اور چوتھی میں سورۃ ملک. اور سلام کے بعد حمد و ثنا، درود و سلام تمام انبیاء اور مومنین مسلمان پر. اس کی مکمل تفصیل ہمارے ابکری سوشل میڈیا میں موجود ہے. اور شب جمعہ کا تیسرا اور آخری عمل جو ہم بتاتے ہیں وہ سورۃ فاتحہ کا ہے. 70 بار شروع کرنا ہے، پھر روز 10 بار کم کرنا ہے. یہ عمل ہے، کرتے رہیں گے، برکتیں پاتے رہیں گے، اور اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے رزق اللہ سے منواتے رہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک.